महानगर मुरादाबाद के मोहल्ला फैजगंज स्थित चमन शादी हॉल में हर साल की तरह इस साल भी नमाज तरावी का एहतमाम डॉक्टर शहाबुद्दीन द्वारा कराया गया। जी हां, आपको बताते चलें पिछले 25 वर्षों से चमन शादी हॉल में डॉक्टर शहाबुद्दीन द्वारा नमाज तरावी का एहतमाम किया जाता है। 4 मार्च 2026 बरोज बुध को यानी 14वें रोजे को नमाज तरावियां मुकम्मल हुई। हाफिज उस्मान ने 2 सिपारे रोज सुनाए और हाफिज इमरान ने सुने। आखिर में कारी उमर साहब ने दुआ फरमाई। इस मौके पर बड़ी तादाद में मुरादाबाद के डॉक्टर्स मौजूद रहे। इसके अलावा मुरादाबाद के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। डॉक्टर साहब कहाँ? اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله. बैठ रही नाम क्या है आपका? सलात व सलाम का मर्तबा आमीन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा। और बद्दुआ किसने की? बद्दुआ की हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। कौन है ये? तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, ये बद्दुआ कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आमीन कह रहे हैं। जरा गौर कीजिए अब इस बद्दुआ पर कि ये बद्दुआ कितनी खतरनाक होगी, जिस पर तमाम नबियों के सरदार ने की हो और उस पर आमीन भी तमाम नबियों के सरदार ने की हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान जैसा बाबरकत महीना अता फरमाया है, तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी इबादतें भी दी हैं। अल्लाह तबारक व तआला की इबादतों को किया जाए और अपनी मग़फ़िरत कराने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में रोज़े जैसी बाबरकत इबादत दी है, इसको न छोड़ा जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रोजेदार के लिए बहुत सारी फजीलतें हैं। चुनांचे बारी ताला फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना उजज़ा बिह, कि रोजा मेरे लिए है, उसका बदला भी मैं खुद हूँ। कोई नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला देते हैं। कोई कुरान पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला देते हैं। कोई भी मदद करे, सदका करे, ज़कात दे, हज करे, उम्रा करे, माँ बाप की खिदमत करे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी इबादतों का सवाब देंगे।
لیکن اگر کوئی روزہ رکھے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود اس کا بدلہ ہوں. یعنی باری تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں اگر تم کوئی بھی عبادت کرو گے تو تمہیں جنت میں ٹھکانہ ملے گا، لیکن اگر روزہ رکھو گے تو جنت کا بنانے والا خود مل جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ جیسی عبادت دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عبادت کی ناقدری نہ کریں، اور اگر ناقدری کی تو باری تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ اگر میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تو تم شکر گزاری کرتے رہو، اور اگر کسی نے بھی ناشکری کی ان عذابی لشدید میری پکڑ بہت سخت ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ گئی تو اس پکڑ سے نہیں بچ سکتے. تھوڑی سی طاقت کے بلبوتے پر کسی سے جیت سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس سے بچنا آسان نہیں. سامنے صاحب آپ کیا نام ہے آپ کا؟ حافظ محمد عمران. بٹن لگا لیجیے بعد میں. یار ہمارا بھی لے لیں. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے پوچھا کہ آپ منبر پر چڑھ رہے تھے تو ہر سیڑھی پر چڑھتے جا رہے تھے آمین کہتے جا نہیں ہوا کہ آپ منبر پر چڑھتے جا رہے ہیں، لیکن آج کیا وجہ تھی کہ آپ نے باتیں ہیں کہ جب میں منبر پر چڑھ رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کو فرما رہے تھے کہ اے نبی میں بد دعا کرتا ہوں اور آپ آمین کہیے. آپ علیہ السلام نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھی تو یہ بد دعا فرمائی بابرکت نہیں نہ پائے لیکن اپنی مغفرت نہ کرا پائے. تو آپ علیہ السلام نے آمین کہا. ذرا یہاں ٹھہر کر ایک بات سن لیں کہ آمین کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا دلہا آپ علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں. کون ہے آپ علیہ السلام؟ آپ علیہ السلام وہ ہیں جب موت کا وقت آتا ہے تو آئیے عاظم بھائی. اچھا ہاں اب ڈاکٹر ہو آپ نے کتنے دن تراویح؟ یہ سلسلہ تقریباً 25 سال سے جاری ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور اس کا ضرورت یہ ہے پیش آئی کی تو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں اور ان کا جو میڈیکل اسٹاف ہے کچھ اپنے مریضوں کی وجہ سے کیونکہ مغرب اور عشاء میں بہت کم وقت ہوتا ہے وہ اپنے مریضوں میں مصروف ہو کے اور رہ جاتی تھی ان کی جگہ. ایسا میرے ساتھ بھی 25 سال پہلے ہوا تو میں نے سوچا کہ کچھ اس کا بدل کیا جائے اور یہ سلسلہ میں نے تقریباً 25 سال پہلے تقریباً رات کو 10 بجے ہم لوگ عشاء کی نماز اور 10:15 بجے تراویح وہ بارے روزانہ کر کے بات کی تھی اور آج ہم. اچھا نماز تراویح جو ہے وہ تو آج مکمل نہیں ہوئی ہے. قرآن پورے رمضان کی اس کے تراویح ہونی چاہیے. آج ہم یہ قرآن مکمل کر دیا ہے. ہم یقیناً اس کو جاری رکھیں پورے مہینے اور چاند رات تک اس کو پڑھتے رہیں. یہی ہماری حکم ہے اور یہی ہمیں کرنا چاہیے.